تو وہ بھی اپنے جو باشندے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اس کو وہ ویلیو دیتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے ود امپیونٹی اگر ان کے لوگ ایسے مارے جاتے رہیں تو سمجھا تھا کہ ہم انویسٹمنٹ آئے گی، ایکسپورٹ ہوگی، چیزیں بہتر ہوں گی. اب اسٹیٹمنٹ اس لحاظ سے ہے کہ شاید جن کا خیال تھا کہ آرمی چیف اگر چین گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہم چین کے کیمپ میں چلے جائیں گے، تو شہباز I think that is in line with our جو پبلک پالیسی ہے جو ہاں پہ میرا خیال ہے مسلح افواج کی قیادت نے مناسب سمجھا کہ آرمی چیف گیسٹ بھی ہوں اور وہی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ جاری کریں. 1 مہینہ رہ گیا جی یا 1.25 مہینہ، پتہ نہیں بجٹ. نہ الیکشن کمیشن سے پیپر چھپ رہے ہیں، نہ بجٹ کی کاپیاں چھپ رہی ہیں. پھر ظاہر ہے کہ دنیا میں وہ میسج جو ہے وہ چین کے لیے ایک اچھا نہیں جاتا کہ دیکھیں یہ تو اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ چیز. دوسری جو چیز جو میری معلومات ہیں، آئی تھنک چین جو ہے اس وقت ملک کے اندر ایک جو سیاسی عدم استحکام ہے، آپ کو پتا ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ کنسرنڈ ہے. دو کہ وینگ یی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہماری یہ چین کی پالیسی ہے کہ دوسرے ملکوں کے جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اس میں ہم انٹرفیئر نہیں کرتے. جو ان کا کنسرن ہے وہ اس تناظر میں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلینز آف ڈالرز کی یہاں پر چین کی سرمایہ کاری ہے، اور اس سرمایہ کاری کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. تو میری جو معلومات ہیں کہ چین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی ہو، الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے، جس طرح سے معاملات آگے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم پاکستان کے اندر ہمیں کوئی 5 سال ہی صحیح ایک فیز تو ملے کہ جہاں پہ ایک ایلیمنٹ آف پریڈکٹیبلٹی ہو، کوئی کم از کم ایک ایسا سیٹ اپ ہو، ایسی گورنمنٹ ہو کہ جن کی پالیسیز کے اندر کنسسٹنسی ہو، جن کا پتہ ہو کہ انہوں نے آگے چلنا ہے، تاکہ ہم آگے جو معاملات ہیں وہ ان کو لے کر کے چلیں. تو ظاہر ہے کہ آرمی چیف نے جو بھی بات کی ہوگی وہ تو ہمارے سامنے نہیں پتا، بٹ یہ 2 بڑی چیزیں تھیں جس کے اوپر کنسرن تھے. بٹ اوورآل جو سینٹیمنٹ ہے وہ جو انہوں نے یہی شو کیا ہے کہ جو بھی حالات ہوں، چین کم از کم پاکستان کا جو ساتھ ہے وہ نہیں چھوڑے گا، لیکن بہت سی چیزوں کا اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. دیکھیے اس میں جو آپ نے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کی ہے، ڈیفینیٹلی چین کے جو سٹیکس ہیں وہ ہیں، اور جو آپ بات کر رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کر رہے. ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر پچھلے 1 ہفتے میں، جس میں آپ نے دیکھا کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں تھی، وہ آمنے سامنے مذاکرات کرنے کے لیے بیٹھ گئی. ایک ایکسپیکٹیشن تھی بہت سارے لوگوں کے، انالیسس تھے کہ شاید چیف جسٹس جو ہے وہ کوئی ایڈورس ڈیسیجن دے دیں گے، کوئی رولنگ دے دیں گے اگینسٹ دی کولیشن گورنمنٹ یا پرائم منسٹر آف پاکستان. وہ نہیں ہوا. تو یہ فیکٹرز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ ان کے تعلقات خراب تھے. کس نے کیا رول پلے کیا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چین نے کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رول پلے کیا، لیکن یہ بات ضرور کہی جا رہی ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان کے بعد اگر کسی کے انٹرسٹ میں ہے اور تو وہ چین میرے خیال میں وڈ بی ہیپی کہ اگر ہماری سیاسی جماعتیں کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے. اس میں ایک جو فیکٹر تھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ دورہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ اس وقت امریکہ اور چین کے درمیان ایک سر جنگ تو جاری ہے، اور کئی عرصے سے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا تو پاکستان کس کا انتخاب کرے گا. کچھ جو ماہرین ہیں آرمی چیف کے اس وزٹ کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستان کا دو کہ امریکہ کے ساتھ کوشش کی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن شاید اس طریقے سے امریکہ نے پاکستان کو رسپونڈ نہیں کیا. مثلا جو IMF کا پروگرام ہے، پاکستان کے حلقوں کا یہ خیال ہے کہ شاید امریکہ اگر چاہتا تو یہ پروگرام بحال ہو جاتا، اور پھر امریکہ سے ہمیں جو کیش گرانٹ کی صورت میں ماضی میں ملا کرتی تھی وہ ملنے کی توقع نہیں ہے. اور ایسی صورت میں شاید پاکستان کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید ڈیپن کرے. تو کیا پاکستان چین کے کیمپ میں جائے گا؟ اس حوالے سے آئی تھنک بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ چین کے دورے سے جب آرمی چیف واپس آئے تو آج ہی انہوں نے کاکول میں ایک سیریمنی سے خطاب کیا، اور یہ پہلا بطور آرمی چیف ان کا پبلک ایڈریس بھی تھا. اس سٹیٹمنٹ فارن آفس کا بھی اور ماضی میں بھی جو گورنمنٹ رہی کہ ہم کسی بلاک پالیٹکس یا کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہیں بنیں گے، پبلکلی ہم یہی پوزیشن لیتے ہیں. بٹ آئی تھنک جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں آئی تھنک ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ہماری ٹلٹ جو ہے دیٹ از ٹوورڈز چائنا. آپ کو پتا ہے کہ US ڈیموکریسی سمٹ حال ہی میں ہوا تھا
پاکستان نے اس میں شرکت نہیں کی کیونکہ امریکہ نے تائیوان کو دعوت دی تھی اور پاکستان نے چین کی وجہ سے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم بھی وہاں پہ نہیں جائیں گے. تو باوجود اس کے کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں, اس سے پہلے فورن آفس بھی یہ کہتا رہتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو یہ لگتا ہے وہ جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے جو ریلیشن ہے بہت زیادہ اس کو وہ آگے بڑھا رہا ہے اور چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے, چاہے وہ فلپینز ہو, ایسٹ چائنا اور یا جو ساؤتھ کی طرف جو نیشنز ہیں ان کی طرف سے کوآپریشن ہو تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. ہم یہ بات بارہا پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی بفر بیچ میں بن رہا ہے تو وہ اس وقت پاکستان ہے. اس کے بہت سارے اکنامک ریزنز بھی ہیں, اسٹریٹجک ریزنز بھی ہیں, تو اس لیے پاکستان کے لیے اپنے آپ کو چائنا سے جو ڈیٹیچ کرنا ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, خاص طور پر اب ہمارے جو ان کے اکنامک ڈیپینڈنس جو ہے نا وہ بہت بڑھ گئی ہے. یہ ایک بیسیکلی یہ جو اسیسمنٹ آئی ہے یہ اسیسمنٹ بڑی امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی لاسٹ منتھ ہی چائنا نے $2 بلین کا لون پاکستان کو جو ایکسٹینڈ کیا ہے اور پاکستان نے کوئی $1.3 بلین کا جو لون ہے اس کی ری فائنینسنگ کی ہے چائنا سے, اور پاکستان نے ریسنٹلی $700 ملین کا چائنا ڈیولپمنٹ بینک سے ایک لون بھی لیا ہے. سو ہم نے چائنا سے لون لیے ہوئے ہیں جو بائی لیٹرل ٹریڈ اور وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن یہ جو اینگل ہے چائنیز کا, اس اینگل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور سی کا ایریا ہے, آپ اس میں جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ملاکا ہے یہاں پہ جتنی ٹریڈ ٹریلینز آف ڈالرز کی گزرتی ہے, جہاں پہ امریکنز کے انٹرسٹ بڑے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. ابھی ساؤتھ کوریا کے جو صدر ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ یون وہ بھی امریکہ میں ہیں, جاپنیز بھی امریکہ بڑے ریسنٹلی گئے ہوئے تھے, پریزیڈنٹ کشیدا. ابھی آئی تھنک اگلے کچھ 1-2 مہینے میں ایک سمٹ بھی ہونے والی ہے کوارڈ جاپان کے اندر. تو یہ جو خطہ ہے اس کی اہمیت بڑھنے والی ہے. سو جب اس خطے کی اہمیت بڑھے گی, یہ سارا ساؤتھ کوریا اور نیچے فلپائنز, ویتنام اور یہ جتنے بھی اسٹریٹ آف ملاکا کی, تو وہ چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے نے چوک ہو جانا ہے. جب یہ خطہ چوک ہوگا تو ان کے لیے آپشن کیا بچتی ہے کہ وہ چائنا پہنچیں. وہ سمجھتے ہیں ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہے پاکستان. یہاں سے ہی آپ اپنا ریل نیٹ ورک اٹھائیں اور اس ریل نیٹ ورک کے ذریعے آپ جو ہے وہ کنیکٹ کریں دنیا کے ساتھ. سو اگر فار ایگزامپل چائنیز یہ جو علاقے ہیں چائنا کے, جس کو وہ بیسیکلی چائنیز ایک ٹرم دینا چاہتے ہیں نیو سلک روڈ, پاکستان کی اس کے لیے بڑی ویلیو ہے, لیکن کیا پاکستان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نہ ادھر سے پیسے ادھر گئے ہیں, سارا زبانی کلامی چل رہا ہے, کوئی بجٹ دور دور تک کہیں موجود نہیں ہے. یہاں پھنس گئے آ کے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بجٹ کے بعد کروائیں گے انتخابات. اب بجٹ کے بعد کیوں کرائیں گے؟ کیونکہ اس بجٹ میں یا تو یہ ہوگا کہ وہ بارودی سونے کے بچھا کے نکل جائیں. ایک تو یہ تھیوری ہے کہ سب کو دے کے پیسہ جو ہے نہیں آگے وہ بعد میں آنے والا بھگتتا رہے. ورنہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات ہو. اچھا, وجہ بھی یہ بیان ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ ہے نہیں اور ہم نے چونکہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا تھا, تو ہم یہ کر کے ریلیف دے کے پھر جائیں گے. یہ بھی کوئی تک دور دور تک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کو میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کھل کے بتائیں گے نا بات کہ کیا ہوا ہے تو وہ اور کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اکتوبر سے لے کے اپریل کے آخر تک کہاں پہ معیشت اور کیا وجہ ہوئی ہے سر, ٹھیک ہے, تو ایک بات کھل کے سامنے آ جائے گی. آپ کا کام مذاکرات سے زیادہ آپ کا کام ملک کی معیشت کو دیکھنا ہے, تو جو ایک بڑے خوفناک انداز میں سامنے آئی ہے. تو آپ 8, 10, 15, 12 لوگوں کو جو اپنے ساتھ مشاورت کر کے اس سے نکلیں. مطلب ایک معیشت کا ایشو ہے نا, مطلب آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہیں, مطلب, اور اگر نہیں ہے تو پھر ادھر آپ کیسے, یہ تو بالکل ہی ووٹ بینک ایسی تیسی ہو جائے گی ووٹ بینک کی, کیونکہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ اسکیمز ہی نہیں دی. اچھا, دینی کس کو ہیں؟ جو کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے تھے اور ہار گئے تھے, ان کو بھی کمٹ کر لیا ہوا ان سے.